دوستوں سے بزرگوں سے درخواست ہے کہ ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے. اس لیے آج وہ اس محفل میں ہمارے ساتھ حاضر نہیں ہو سکے. اب میں دعوت خطاب دوں گا ہمارے گجرانوالہ سے آئے ہوئے مہمان. میں چاہوں گا کہ میں تھوڑا سا ان کو آپ کا تعارف کرواؤں. ہمارے برادر محترم ہیں اور ہم کلاس فیلو ہیں اور الحمدللہ انہوں نے گجرانوالہ کے اندر اس قدر دین کا کام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس دین کے کام میں اجر عظیم عطا فرمائے. ماشاءاللہ گجرانوالہ کے کونا کونا کے اندر اللہ رب العزت کی توحید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پرچار عام کر رہے ہیں اور الحمدللہ اس وقت وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ہم قاری عادل صاحب کی جگہ پہ ان کو لے کے آئے ہیں. تو اب میں بلا تاخیر دعوت دوں گا کہ اپنے برادر محترم حضرت مولانا مفتی اعجاز احمد صاحب کو کہ وہ آئیں اور ہمارے دلوں کو اپنی تقریر سے منور فرمائیں. جناب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. اللهم صل على سيدنا ومولانا وأولانا وأرفعنا وأجملنا وأشرفنا وأحسننا محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اس کی آواز تھوڑی سی کھول لیں, مائک کی آواز کھول لیں تھوڑی سی. ایک کو بے شک نہ کھول لیں, مائک کی آواز کھول لیں تاکہ آواز دور سے وہ کیچ کرے. اللہ نے رونق بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے. اللہ نے رونق بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے. اسلام نے عظمت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے. سبحان اللہ. اللہ نے رونق بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے. اسلام نے عظمت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے. ہوتے ہیں خفا کیوں سن کر, ہوتے ہیں خفا کیوں سن کر, پوچھو ذرا اغیاروں سے. تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. سامعین محترم, اشتہار چھپوانا, لگانا, فکر مند ہونا, ایک ایک کے پاس جا کے دعوت دینا, پھر جب تک پروگرام مکمل نہیں ہوتا تب تک فکر مند رہنا, یہ ساری سہولتیں جو محفل کی کمیٹی ہوتی ہے ان کو برداشت کرنی پڑتی ہے. ہم آتے ہیں سنا کے چلے جاتے ہیں, آپ آتے ہیں سن کے چلے جاتے ہیں, لیکن ان کے دلوں میں بھی ٹھنڈک تب پڑے گی جب آپ چوکس ہو کے, آپ چست ہو کے تشریف فرما ہوں گے اور مسکراتے ہوئے چہروں سے آنے والے مہمانوں کا استقبال بھی کریں گے اور ان کی گفتگو بھی سنیں گے.
اور جو بات آپ کو اچھی لگے، دل و دماغ کے دروازوں پہ دستک دے، تو پھر کنڈی کھول کر سبحان اللہ بھی آپ نے کہہ دینا ہے۔ سامعین محترم، مجھے ٹائم بالکل مختصر ہے اور میں مختصر ٹائم کے اندر کوشش کروں گا چند باتیں آپ سے کر دوں۔ یہ مائک والے ان سے کہیں گے ذرا باز کھول دیتے تھے۔ اللہ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ قرآن ہم نے اتارا ہے۔ تورات، انجیل، زبور کے اندر تبدیلیاں کر دی گئی، لیکن قرآن کے اندر تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ دشمن متحرک ہوا، اس نے دیکھا کہ قرآن میں تبدیلی تو نہیں ہو سکتی، لیکن کم از کم میں دین کے اندر شکوک و شبہات تو پیدا کر دوں، مسلمانوں کے ایمان کو خطرے کے اندر تو ڈال دوں۔ اس نے ایک بڑا آسان سا رستے کا انتخاب کیا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ زبان حال سے اس نے دعویٰ کیا کہ نبی علیہ السلام کی آمد کا جو مقصد تھا کہ اسلام جگہ جگہ پہنچ جائے، دین جگہ جگہ پہنچ جائے، ہر ایک کے اوپر اسلام کی روح اور ہیبت طاری ہو جائے، میں کس طرح لوگوں کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر دوں۔ تو اس نے جو آسان رستے کا انتخاب کیا وہ یہ تھا کہ اولئک حزب اللہ، اللہ نے جن کے بارے میں کہا اے میرے آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، محبوب کبریا، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یار آپ کے ہیں، یہ دوست آپ کے ہیں، یہ تعلق والے آپ کے ہیں، یہ رشتہ دار آپ کے ہیں، یہ کنبہ آپ کا ہے، یہ قبیلہ آپ کا ہے، یہ خاندان آپ کا ہے، یہ مرید آپ کے ہیں، یہ شاگرد آپ کے ہیں، یہ تعلق والے آپ کے ہیں، یہ مقتدی آپ کے ہیں، آپ ان کے رہنما ہیں، لیکن اولئک حزب اللہ، اے میرے آمنہ کے لال، محبوب کبریا، میں رب کہتا ہوں یہ دوست آپ کے ہیں، لیکن یہ فوج میری ہے۔ سبحان اللہ، دوست آپ کے ہیں، فوج میری ہے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی فوج ہے۔ صدیق اکبر اللہ کی فوج، فاروق اعظم اللہ کی فوج، حضرت عثمان غنی اللہ کی فوج، حضرت علی المرتضیٰ اللہ کی فوج، حضرت زید اللہ کی فوج، حضرت امیر معاویہ اللہ کی فوج۔ اور آج تیرے اور میرے ملک کے اندر جس کو ہم نے لا الہ الا اللہ کے لیے حاصل کیا تھا، اس اللہ کی فوج کے اوپر حملہ ہوا۔
شک سبحان اللہ بے شک سب کچھ برداشت کیا تو میری رضا کے لیے یہ سب کچھ میری رضا کے لیے ہے آج جن کی وجہ سے ہمیں کلمہ ملا جن کی وجہ سے ہمیں قرآن ملا جن کی وجہ سے ہمیں شریعت ملی جن کی وجہ سے ہمیں احکامات ملے جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ میرے اور آپ کے لیے قربان کر دیا اپنی زمینوں کو نہ دیکھا اپنی جائیدادوں کو نہ دیکھا سب کچھ قربان کر دیا کتنے دکھ کی بات ہے کتنے افسوس کی بات ہے آج تیرے اور میرے ملک کے اندر میری ماں کی عزت محفوظ ہو میری بہنوں کی عزت محفوظ ہو میرے باپ کی عزت محفوظ ہو میری برادری کی عزت محفوظ ہو لیکن حضرت ابو بکر صدیق اتنے لاوارث ہو گئے حضرت امیر معاویہ اتنے لاوارث ہو گئے جو مرضی کالے منہ والا کالے کپڑے والا کالی بوتی والا کالا دل کا کالا نظریے کا کالا وہ جہاں مرضی جائے اور صدیق اکبر پر بھونکتا رہے اور ہم خاموشی سے دیکھتے رہے اور اگر ہم خاموشی سے دیکھ رہے ہیں تو مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی شامت منانی چاہیے کیوں اذا ظہرت البدع والفتن وسبت اصحابی فلیظہر العالم علما آپ دیکھیے تو صحیح لوگ کون ہیں آپ دیکھیے تو صحیح شخصیات کون ہیں آپ دیکھیے تو صحیح نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے آپ علیہ السلام تشریف فرما ہے رات کا اندھیرا ہے رات کے اندھیرے میں حضرت عائشہ جناب طیبہ طاہرہ مطہرہ منورہ معمرہ معطرہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یا رسول اللہ یہ آسمان کے تارے چمک رہے ہیں مجھے بتائیے تو صحیح کیا زمین میں کوئی ایسا بندہ ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے زیادہ ہیں کوئی ایسا بندہ ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے زیادہ ہیں نبی علیہ السلام نے جو جواب دیا حضرت امی عائشہ کے سوچ کے برعکس تھا وہ سوچ رہی تھی میرے بابا کا نام آئے گا کس کا نام آئے گا جناب صدیق اکبر کا نام آئے گا جناب میرے بابا جان کا نام آئے گا میرے دل کو سکون پہنچے گا نبی علیہ السلام نے جواب برعکس دے دیا ہمیں جی ہاں عائشہ ایک بندہ ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہیں یا رسول اللہ وہ کون بندہ ہے فرمایا عمر سبحان اللہ کون عمر اے نبی یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول اگر حضرت عمر کی نیکیاں اتنی زیادہ تو میرے بابا جان کا مقام کیا ہے ان کی عزت کیا ہے ان کی عظمت کیا ہے ان کی شان کیا ہے تو نبی علیہ السلام نے کہا عائشہ اپنے بابا کا پوچھتی ہو تو پھر میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ عمر کی ساری نیکیوں کو اکٹھا کیا جائے اور جس رات ہجرت کی رات حضرت ابو بکر مجھے اپنے کندھے کے اوپر سوار کر کے غار کے اندر لے کے جا رہے تھے عمر کی ساری نیکیاں مل کر بھی ابو بکر کی ایک نیکی کا ہی مقابلہ نہیں کر سکتی سبحان اللہ بے شک پھر ساری زندگی حضرت عمر ایک کی گل کہتے رہے ابو بکر ذرا مسکرا کے بات سنیے گا سبحان اللہ تو جو ہے نا بے شک ابو بکر جی عمر میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لو وہ ایک نیکی مجھے دے دو اللہ اکبر ساری نیکیاں آپ لے لو وہ ایک نیکی مجھے دے دو حضرت صدیق اکبر فرمایا کرتے تھے وہ ایک نیکی میرا سرمایہ ہے وہ میں نہیں دوں گا پھر ساری زندگی حضرت فاروق اعظم یہ کوشش میں رہے کسی ایک نیکی کے اندر تو میں اول نمبر آ جاؤں اول پوزیشن حاصل کر لوں میں پہلے نمبر پہ آ جاؤں اور یہ شریعت کے اندر جائز بھی ہے نیکیوں کا مقابلہ کرنا اجازت بھی ہے پھر ایک موقع ایسا آیا نبی علیہ السلام نے کہا حی علی الجہاد جہاد کے لیے کوئی چیز ہے تو لے آؤ آج فاروق اعظم کے چہرے مسکراہٹ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جہاد کے لیے مال مانگا میرے پاس مال زیادہ ہے حضرت ابو بکر کے پاس مال کم ہے آج پوزیشن میری آج نمبر میرا آج میرا اول نمبر ہوگا مسکراتے ہوئے گھر سے آدھا مال لیا آدھا چھوڑا آگے حضرت صدیق اکبر گھر گئے آدھا سارا مال اٹھایا نبی علیہ السلام کے پاس آئے فاروق اعظم نے دیکھا ہوگا حضرت ابو بکر کی گٹھری چھوٹی سی ہے میری گٹھری بڑی سی ہے مال ان کا تھوڑا ہے میرا مال زیادہ ہے تو آج پوزیشن میری ہے آج نمبر میرا ہے آج میں ہی اس کو جیت جاؤں گا مسکراتے ہوئے مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے نبی علیہ السلام ہر ایک سے سوال کر رہے ہیں
بے شک سبحان اللہ آپ سے جیت نہیں سکتا. یا رسول اللہ سب کچھ اٹھا کے لے آیا ہوں, گھر میں کوئی چیز باقی نہیں ہے. حضرت عمر کہنے لگے آدھا لے کے آ گیا ہوں, آدھا چھوڑ کے آیا ہوں. پھر حضرت نبی حضرت اس ابو بکر صدیق گھر گئے, تو جو ہے جی گھر گئے, رات کو سو رہے ہیں, نیند نہیں آ رہی, کروٹیں تبدیل کر رہے ہیں. لگتے جگر جناب اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا, بابا جان ہر چیز آقا کے قدموں کے اوپر نچھاور کرنے کے باوجود یہ کروٹیں کیوں, یہ آرام کیوں نہیں آ رہا, یہ چین کیوں نہیں آ رہا, یہ سکون کیوں نہیں آ رہا, یہ پریشانی کیا ہے, آپ کیوں نیند نہیں آ رہی؟ فرمایا اے بیٹی, آمینہ کے لال نے کہا ہے, عبداللہ کے در یتیم نے کہا ہے, محبوب کبریا نے کہا ہے, احمد مجتبیٰ نے کہا ہے, محمد مصطفیٰ نے کہا ہے, مطہر پیغمبر نے کہا ہے, منور پیغمبر نے کہا ہے, معطل پیغمبر نے کہا ہے, بابرکت پیغمبر نے کہا ہے, طیب پیغمبر نے کہا ہے, طاہر پیغمبر نے کہا ہے, اقیت اشرف پیغمبر نے کہا ہے, عطا اعلیٰ پیغمبر نے کہا ہے, بلندر بالا پیغمبر نے کہا ہے, جس کی صورت بھی بے مثال, جس کی سیرت بھی بے مثال, جس کی عزت بھی بے مثال, جس کی عظمت بھی بے مثال, جس کی رفعت بھی بے مثال, جس کی عفت بھی بے مثال, جس کا ناموس بھی بے مثال, جس کا تقدس بھی بے مثال, جس کی رسالت بھی بے مثال, جس کی امانت بھی بے مثال, جس کی شرافت بھی بے مثال, جس کی جرأت بھی بے مثال, جس کی شجاعت بھی بے مثال, جس کے گفتار بھی بے مثال, جس کے انداز بھی بے مثال, جس کے اقوال بھی بے مثال, جس کے افعال بھی بے مثال, جس کی انابت بھی بے مثال, جس کی استقامت بھی بے مثال, جس کا تقوی بھی بے مثال, جس کا لحن بھی بے مثال, جس کی ہدایت بھی بے مثال, جس کا علم بھی بے مثال, جس کا حلم بھی بے مثال, جس کا شکوہ بھی بے مثال, جس کا جمال بھی بے مثال, جس کا کمال بھی بے مثال, جس کی انابت بھی بے مثال, جس کا تقوی بھی بے مثال, جس کی پرہیزگاری بھی بے مثال, جس کا زہد بھی بے مثال, جس کا نام بھی بے مثال, جس کا مقام بھی بے مثال, جس کی شان بھی بے مثال, جس کا تقوی بھی بے مثال, جس کا قبیلہ بھی بے مثال, جس کا خاندان بھی بے مثال, جس کا کنبہ بھی بے مثال, جس کے جان بھی بے مثال, جس کی کتاب بھی بے مثال, جس کی سورہ بقرہ بھی بے مثال, جس کی عائشہ بھی بے مثال, جس کی حفصہ بھی بے مثال, جس کے یاد بھی بے مثال, جس کی قیادت بھی بے مثال, جس کی پیدائش بھی بے مثال, جس کی جوانی بھی بے مثال, جس کی نبوت بھی بے مثال, جس کے دوست بھی بے مثال, جس کے سسر بھی بے مثال, جس کی عظمت بھی بے مثال, جس کی بنات بھی بے مثال. جی ہاں وہ پیغمبر جس کی نماز بھی بے مثال, جس کا روزہ بھی بے مثال, جس کا حج بھی بے مثال, جس کا انابت بھی بے مثال. ارے وہ پیغمبر جس کی صورت اتنی پیاری ہے کہ جناب جابر کبھی چوہدری کے چاند کو دیکھتے ہیں, کبھی میرے پیغمبر کے چہرے کو دیکھتے ہیں, مقابلہ کر کے موازنہ کر کے یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ, یہ میرے نزدیک تو چاند سے بھی زیادہ حسین ہے, اس لیے کہ چاند سے تشبیہ دینا کیا انصاف ہے. چاند کے چہرے میں چھائیاں ہیں, میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے. جناب حسان نے دیکھا تو کہنے میں مجبور ہو گئے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. پنجابی کے شان میں ترجمہ کیا, کمال ہی کر دیا. کہنے لگا کسے ماں ایہو جا سونا نہیں چڑھیا جنہیں اپنی مرضی مطابق اپنیا صحبت نفاست تے بھلا نسیرا. میں قربان اللہ محمد دا چہرہ, میں قربان اللہ محمد دا چہرہ, میں قربان اللہ محمد دا چہرہ. مصور نے بس انتہائی کر سکتی بڑی بھی جنال ایک تصویر کٹی حسینہ جمیلہ دا منہ مار دیتا نہ محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. سبحان اللہ اللہ اکبر زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. بیٹی اس لیے پریشان ہوں کہ آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ آپ کے پاس جو مال ہے لے کے آئیے, حی علی الجہاد, جہاد میں حصہ ڈالیے. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں بیٹی میرے بدن کے اوپر جو کپڑا ہے بڑا قیمتی ہے, اگر اس حالت کے اندر مجھے موت آ گئی تو اللہ نے پوچھ لیا اے ابوبکر میرے پیغمبر نے حی علی الجہاد کا نعرہ لگایا تھا,
سبحان اللہ. پھر جن کو اللہ کے سلام آئے, بے شک. پھر جن کو اللہ کے سلام آئے, پھر جن کو اللہ کے سلام آئے, خدا کی قسم دل چھلنی چھلنی ہوتا ہے یہ بات کرتے ہوئے, دل روتا ہے یہ بات کرتے ہوئے. آج خلافت راشدہ کے لیے ملک دیا گیا, شریعت کے لیے یہ ملک دیا گیا. اس خلافت راشدہ جہاں نافذ کرنا تھا, اس ملک کے اندر بھی اگر میرے اور آپ کا خاندان محفوظ ہے, صدیق اکبر کی صداقت محفوظ نہیں ہے, تو پھر یاد رکھیے گا میرا اور آپ کا ایمان بھی محفوظ نہیں ہے. اذا ظہرت البدع او الفتن وسبت اصحابی فلیظہر العالم علما وان لم یفعل فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. ذرا سینوں کو تھام کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پیغام سنیے گا. اذا ظہرت البدع او الفتن وسبت اصحابی, جب بدعتیں عام ہو گئیں, فتنے سر اٹھانے لگے اور میرے صحابہ کو لوگ طعن و تشریح کا نشانہ بنانے لگے, لوگ برا بھلا کہنے لگے, فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمًا, تو اس وقت جس کو صحابہ کی شان کا پتہ ہے وہ اپنے علم کا اظہار کرے, صحابہ کی شان کو بیان کرے, صدیق اکبر کی صداقت کو بیان کرے, خواہ اس کا جس شعبے سے بھی تعلق ہے, وہ عالم ہے, وہ مسجد کا امام ہے, وہ تاجر ہے, وہ دکاندار ہے, وہ بزنس مین ہے, وہ کسان ہے, جس شعبے سے بھی تعلق ہے, امیر ہے یا غریب ہے, وزیر ہے یا مشیر ہے, جس شعبے سے بھی تعلق ہے, فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمًا, جس کو صحابہ کی شان کا پتہ ہے وہ اپنے علم کا اظہار کرے اور صحابہ کا دفاع کرے. وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ, اگر صحابہ کو برا بھلا کہا گیا, ہمارے سروں پہ جو بھی نہیں کی, صحابہ کی گستاخیاں کی گئی, ہمارے دلوں کے اندر ہلچل نہ مچی, ہماری ایمانی غیرت نے جوش نہ مارا, ہم ٹھنڈے مزاج سے جیسے پہلے سو رہے تھے ویسے سوتے رہے, ہم اپنے کاموں میں مصروف رہے, ہم نے پرواہ نہ کی. وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ, اور جس نے صحابہ کا دفاع نہ کیا, پتہ بھی تھا کہ صحابہ کو برا بھلا کہا گیا ہے, اس نے اپنا حصہ نہ ڈالا, فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اجمعین, اس کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے, فرشتوں کی بھی لعنت ہے, اور سارے دنیا کے انسانوں کی اس کے اوپر لعنت ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی. یہ حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اذا ظہرت البدع اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی. میرے ذمہ میں جو موضوع لگایا گیا تھا وہ حالات حاضرہ کے اعتبار سے عظمت صحابہ اور صحابہ کا دفاع تھا, اس موضوع پہ میں ایک دو بات کر رہا ہوں. فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم, جب تم دیکھو کہ تمہارے ایمانوں کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے, جب تم دیکھو کہ تمہارے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے, کس طریقے سے, صحابہ کو برا بھلا کہنے کے طریقے سے, تو فقولوا لعنت اللہ علی شرکم, تمہارا حق بنتا ہے فوراً تمہاری زبانوں سے یہ نکلنا چاہیے, تمہارے اس شر کے اوپر, تمہاری اس شرارت کے اوپر اللہ کی لعنت. اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا فی بعدی مرضا. تو لہٰذا آج کی اس محفل اور مجلس کے انعقاد پہ میں اپنی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں اور میں اپنے اداروں سے مطالبہ کرتا ہوں, خدا کے لیے ہوش کے نہ کر لو. ملک کے اندر فرقہ واریت کو عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, میرا اور آپ کا ملک ہے, یہاں پر اس جنبوں یہاں پر امن و امان ہونا چاہیے, یہاں پر فساد نہیں ہونا چاہیے, لیکن کچھ شر پسند فساد مچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنی عدلیہ سے کہیں, ہم اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کہیں, ہم اپنی حکومت سے کہیں, ان کو لگام دیں, ان کو لگام دی جائے, ان کو پکڑا جائے اور قانون کے مطابق ان کو سزا دی جائے. آپ سارے اس کی تائید کرتے ہیں؟ جی انشاءاللہ. اور پھر
اپنا اپنا حصہ ڈالتے رہے کیجیے، کیونکہ اگر صحابہ مشکوک ہے تو ہمارا ایمان مشکوک ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ۔ یہ تھے حضرت مولانا اعجاز صاحب، جو کہ اپنے مخصوص انداز میں شان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے تھے۔ ہماری دعا ہے